کیا میں اب بالکل ٹھیک ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی ہاں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، لیکن میں اسے بدستور گھورتا رہا۔ آپ کے چہرے پر تو اطمینان کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں ہے۔ بیٹے، بابا بول پڑے، تم جس کو بے اطمینانی سمجھ رہے ہو وہ دراصل کوئی اور بات ہے۔ کیا بات؟ بے صبری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بابا نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا۔ اس موضوع پر ہم تم سے کل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ فی الحال تم سے زیادہ بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی تم کو مزید 12-14 گھنٹے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ خلش تو مجھے قطعی آرام نہیں کرنے دے گی کہ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر پھیلے ہوئے ان تاثرات کا مطلب کیا ہے؟ ہز ہائنس ٹھیک کہتے ہیں یور ایکسلنسی، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا۔ اب جب کہ یہ میرے بارے میں الجھن کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں ذہنی سکون ہرگز نہیں ملے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں بتا دیں۔ لیکن یہ بات زیادہ نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔ بابا کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ بابا کے لہجے سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی بہت عجیب بات بتائی جانے والی ہے۔ نہیں یور ایکسلنسی، ڈاکٹر نے بڑے اعتماد سے کہا، پھر قدرے توقف سے بولا، اس سے ہز ہائنس کو ایک ذہنی جھٹکا تو لگے گا، لیکن وہ ایک وقتی بات ہوگی۔ ہز ہائنس حالات سے سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کی باتیں میرے لیے خاصی عجیب تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے میرا شانہ تھپ تھپایا اور پھر بولے، بیٹے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اس معاملے پر کوئی گفتگو کیے بغیر ہی ڈاکٹر کاچار کو اس بات کا حکم دے دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کہ میں نے بے چینی سے پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کیسے بتاؤں، بابا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بہت منتشر کر رہے ہیں بابا۔ یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار بول پڑا، دراصل آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اب آپ ایک نارمل انسان ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب آپ میں وہ غیر معمولی صفات باقی نہیں رہیں جو میں نے آپ میں پیدا کی تھیں۔ اب آپ کسی کو ہیپناٹائز نہیں کر سکتے۔ اب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں کی قوت سے اٹھا کر نہیں پھینک سکتے۔ گولیاں تو کجا، اب ایک گولی بھی آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ میں ہیجانی کیفیت میں چیخ پڑا اور بابا ایک بار پھر آہستہ آہستہ میرا شانہ تھپکنے لگے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ میں نے ہی کیا ہے یور ہائنس، میں نے ہی آپ میں وہ خصوصیات پیدا کی تھیں اور میں نے ہی آپ کا آپریشن کر کے وہ ختم بھی کر دیں۔ مگر کیوں؟ میرا ہیجان کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہز ایکسلنسی کا حکم تھا۔ ڈاکٹر کاچار نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر بابا کی طرف دیکھا جو بدستور نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ یہ ضروری تھا بیٹے، بابا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے، مگر ان خصوصیات کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بے شک تم ان خصوصیات کی وجہ سے ایک بے حد طاقتور انسان تھے، مگر خدشہ تھا کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتوں میں سے کوئی ایک کسی وقت بھی تمہیں بے بس کر لیتی۔ تم اس طاقت کا کھلونا بن کر مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے اور میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ میں بابا کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس انکشاف نے مجھے بہت بڑا ذہنی جھٹکا دیا تھا کہ اب میں بدستور ایک معمولی انسان رہ گیا ہوں۔ بابا کہتے رہے، میں اپنے پریس کو آج یہ بیان دے چکا ہوں کہ میرے حکم سے ڈاکٹر کاچار نے تمہاری وہ تمام خصوصیات ختم کر دی ہیں۔ یہ جاننے کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں کو تم سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہ جائے گی، اور میں یہی چاہتا تھا۔ بابا کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم بالکل بے جان محسوس ہونے لگا۔ میں آہستگی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں اب چھت پر لگی ہوئی تھیں اور ذہن میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ایسا ہونا میری بد نصیبی نہیں ہے؟ کیا اب میں رینوکا سے انتقام لے سکوں گا؟ پرسکون ہونے کی کوشش کیجیے یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار بولا۔ بابا نے میرا ہاتھ پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، تمہیں یقیناً صدمہ پہنچا ہوگا۔ اگر تم اسے میری خطا سمجھو تو یہ سوچ کر معاف کر دینا کہ یہ سب کچھ میں نے صرف پدری محبت سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ بابا، میں نے بڑے کرب سے کہا، مجھے آپ سے صرف اتنا شکوہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا۔
مجھے ایک معمولی انسان بن کر زندہ رہنے میں کوئی یار نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے اس مسئلے پر بات کرتے تو میں آپ سے صرف چند دن کی مہلت حاصل کر لیتا، بس اتنی مہلت کہ میں رینوکا سے اپنا انتقام لے سکتا۔ اس کے بعد میں واپس اس جزیرے ہی پر آتا اور اس میں قطعی پس و پیش نہیں کرتا کہ ڈاکٹر مجھے ایک عام انسان بنا دیں۔ مجھے صرف اس کا صدمہ ہے کہ شاید اب میں رینوکا سے انتقام نہیں لے سکوں گا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بہن کا ذکر اس کا نام لے کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ اس کا ذرا بھی احترام کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اس نے مجھے بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بیٹے، بابا نے نرمی سے کہا، قدرت خود ہی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ برے انسانوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہی پڑتی ہے۔ تم اپنے مقدمے کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ کاش میں ایسا کر سکتا بابا۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دینے کا عادی ہوں۔ بے شک میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں، لیکن آپ انسان سے ماورا ہیں۔ میں اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں کسی بلندی پر فائز نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ انسانیت کی جس بلند سطح پر ہیں میں اس سے بہت نیچے ہوں۔ نیچے سے اوپر جانے پر قدرت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اور انسان اپنی اس کوشش میں ناکام نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر کوئی جواب دیتا، ڈاکٹر کاچار بول پڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث بہت طویل ہوگی یور ایکسیلنسی، اور شاید بے نتیجہ بھی۔ کیوں نہ اب ہم ہز ہائنس کو تنہا چھوڑ دیں؟ تنہائی میں یہ حالات کا تجزیہ کر کے اور آپ کے جذبات اور احساسات کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ سے کوئی سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ جیسا تم مناسب سمجھو ڈاکٹر۔ بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر انہوں نے جھک کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ ادھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان حالات سے سمجھوتا کر لینا کیا میرے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنی آسانی سے ڈاکٹر کاچار نے یہ بات کہہ دی تھی۔ ڈاکٹر نے کمرے سے جانے سے پہلے مجھ سے کہا، یور ہائنس، میں اب آپ کے پاس 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ اگر آپ کسی چیز کی ضرورت محسوس کریں تو اپنے سرہانے لگی ہوئی کال بیل استعمال کیجیے گا۔ کمرے کے باہر ایک نرس موجود ہے، وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا غیر ضروری سمجھتے ہوئے صرف سر ہلا دینا ہی کافی سمجھا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب میں کمرے میں تنہا تھا اور اذیت ناک خیالات مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک بات میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ اب رینوکا سے انتقام لینا میرے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنے میں نے دیر نہیں لگائی کہ رینوکا سے انتقام لینے کی کوشش میں تو میں ہرگز باز نہیں آؤں گا، اب چاہے کامیاب رہوں یا مارا جاؤں۔ بابا نے جو کچھ سوچا، جو کچھ محسوس کیا اور جو فیصلہ کیا، وہ ان کی پدری محبت کا تقاضا تھا۔ اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو شاید اپنی اولاد کے لیے ایسا ہی کرتا۔ میں جانتا تھا کہ بابا کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ اب مجھے اپنا ماضی پوری طرح یاد آ چکا تھا۔ بابا مجھے بے پناہ چاہتے تھے کیونکہ میں ان کی واحد اولاد تھا۔ میری والدہ میری پیدائش کے دوران ہی میں انتقال کر گئی تھیں۔ بابا اگر چاہتے تو 10 شادیاں اور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی سلطنت کے بعد میرے نام وقف کر دی تھی۔ میرے جوان ہونے تک انہوں نے میری طرف سے غفلت نہیں برتی۔ یہ پہلا موقع تھا جب رینوکا نے مجھے اغوا کیا اور میں اتنے عرصے ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یقیناً وہ بڑے کرب سے گزرے ہوں گے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کو۔ اس کے باوجود بھی وہ رینوکا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریزاں تھے۔ بہرحال اب مجھے سوچنا یہ تھا کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے میں رینوکا کے مقابل جا سکوں گا یا نہیں۔ رینوکا ایک بہت بڑے گروپ کی لیڈر تھی۔ اس کے علاوہ اسے بھارتی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اس لیے میرا تنہا اس کے سامنے ڈٹ جانا آسان نہیں تھا۔ مجھے کسی بڑی حمایت کی یقیناً ضرورت تھی اور اس کا ایک ہی ذریعہ سامنے تھا، پرنسس تارا۔ لیکن میں اب تک بے خبر تھا کہ پرنسس تارا کس حال میں ہے، بمبئی میں اس پر کیا گزری تھی۔ سنگم پر اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکا تھا، لیکن میرے خیال کے مطابق بابا کو اس سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ ممکن ہے کہ اب تک ڈاکٹر کاچار بھی ان باتوں سے واقف ہو چکا ہو۔ مجھے ڈاکٹر سے وہ ساری معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، اور ڈاکٹر مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئے گا۔ شام کے 6 بج چکے تھے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ یہ وہی دن تھا جب میرا آپریشن ہوا یا میں 1-2 دن کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ڈاکٹر کاچار ہی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ اچانک مجھے ڈاکٹر کی بات یاد آئی
کہ میں تنہائی میں ان حالات سے کوئی سمجھوتا کر ہی لوں گا، سو میں نے وہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب مجھے بابا سے اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے، اور صرف اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں رینوکا کے مقابل جانے کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کروں گا۔ بابا مجھے خطرات کے مقابل جانے سے یقیناً روکتے، جبکہ رینوکا سے انتقام لینے کے لیے میرا ممبئی جانا بہت ضروری تھا۔ اب مجھے یہ بات سوچنا تھی کہ میں بابا کو اس سے بے خبر کس طرح رکھوں گا۔ وہ تو مجھے ایک دن کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میں سوچتے سوچتے اٹھ گیا، لیکن بستر ہی پر بیٹھا رہا۔ دماغ پر کافی زور ڈالنے کے باوجود بابا کو بے خبر رکھنے کی کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس سوچ بچار میں ہی میرے 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب اندھیرا ہوا تو نرس کمرے میں آ کر لائٹ جلا گئی تھی۔ اس نے مجھے سلام بھی کیا تھا اور میں نے جواب میں سر کو بس خفیف سی جنبش دی تھی۔ 8 بجے ڈاکٹر کاچار میرے کمرے میں آیا اور مجھے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھ کر بولا، کیا آپ بے سکونی محسوس کر رہے ہیں یور ہائنس؟ یقیناً، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ میرے قریب آ کر میری نبض دیکھنے لگا۔ نبض دیکھنے سے کیا ہوگا ڈاکٹر؟ اگر آپ میری حالت کو سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو میرے دل و دماغ کا جائزہ لینا ہوگا۔ اوہ، ڈاکٹر نے میرا مطلب سمجھ کر میری نبض سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں پھر بولا، کیا میری بے سکونی کے لیے وہ سب کچھ کافی نہیں ہے جو ہو چکا ہے؟ مجھے احساس ہے یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ کو یقیناً اپنے نارمل ہو جانے کا افسوس ہوگا۔ مجھے اس کا قطعاً افسوس نہیں ہے۔ میں جھنجھلا گیا۔ اوہ، ڈاکٹر کے منہ سے اتنا ہی نکلا اور میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور دونوں ہاتھ کمر سے باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ڈاکٹر کاچار کسی مجرم کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ آخر میں اس کے سامنے جا رکا اور اسے گھورتا ہوا بولا، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے ڈاکٹر، لیکن خیر، آپ نے جو کچھ کیا وہ بابا کے حکم سے کیا۔ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو رینوکا سے انتقام لینا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ تاہم میں اب بھی اپنے اس مقصد کو فراموش نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی رینوکا سے انتقام لینا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں گے؟ اگر میرے اختیار میں کچھ ہے تو میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پرنسس تارا پر کیا گزری؟ میرا خیال ہے کہ اب تک اس کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے۔ ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلا کر کہا۔ تو مجھے بتائیے، پرنسس تارا کو شبے کے تحت محکمہ سراغ رسانی میں طلب کر لیا گیا تھا۔ کس شبے کے تحت؟ جب ہم لوگ جمنا کے اس پار سے فرار ہوئے تھے تو تاج محل کے قریب ایک فلم یونٹ نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ہم نے انہی لوگوں میں خود کو چھپا لیا تھا۔ انہی کی آڑ میں ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بعد میں کسی طرح بھارتی ادارہ سراغ رسانی کو اس کا علم ہو گیا کہ اس فلم پروڈکشن کا تعلق پرنسس تارا سے ہے۔ رینوکا دیوی پہلے ہی پرنسس تارا کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ہماری مددگار ہے، چنانچہ اس کی ایما پر بھارتی ادارہ سراغ رسانی نے پرنسس تارا کو طلب کر لیا اور ہمارے معاملے میں اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر چند وہ پرنسس تارا یا اس کے فلم پروڈکشن کے خلاف کوئی قابل گرفت نقطہ نہیں پکڑ سکے، مگر انہوں نے پرنسس تارا پر یہ پابندی ضرور لگا دی کہ وہ 2-1 روز بمبئی سے نہ جائے۔ اس طرح پرنسس کو بظاہر تو چھٹکارا مل گیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگرانی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی دانست میں یہ امکان بھی تھا کہ اس کے گھریلو ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں گے، لہٰذا اس نے ایک پبلک کال آفس سے ہمیں فون کیا تھا اور پھر آفاق کو ہدایت کی تھی کہ وہ فوراً ہم تک پہنچے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ اب اپنی جگہ آفاق کو اس آپریشن کا انچارج بنانا چاہتی تھی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ اب پرنسس کس حال میں ہے؟ ہمارے کامیاب فرار کے بعد اس کی نگرانی ختم کی جا چکی ہے۔ ان لوگوں نے اس کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ ثبوت کے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں بتا چکا ہوں کہ پرنسس تارا بہرحال ہندوستان کی ایک معزز شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا سکتا جو تیسرے طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ تو گویا اب پرنسس تارا بالکل آزاد ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ یہ ساری معلومات کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے رینوکا دیوی سے انتقام لینے کے لیے کسی نہ کسی کا تعاون تو ضرور درکار ہوگا۔ گویا آپ، ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں ڈاکٹر، میں رینوکا کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے تو اذیتیں پہنچائی ہی ہیں، لیکن میرے باپ کے لیے بھی پریشان کن ثابت ہوتی رہی ہے۔
اور وہ یقیناً اپنا یہ مشن جاری رکھے گی۔ مجھے اندازہ تھا۔ ڈاکٹر نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کس بات کا اندازہ؟ کہ آپ نارمل انسان بن جانے کے بعد بھی رینوکا کے خلاف کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی کوشش سے باز نہیں آئیں گے۔ کیا مجھے باز آ جانا چاہیے؟ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یقیناً میرے احساسات بھی وہی ہوتے جو آپ کے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا پرنسس تارا اس معاملے میں میری مدد کرے گی؟ دل و جان سے۔ ڈاکٹر کے اس جواب سے مجھے خوشی ہوئی اور میں نے قدرے رک کر کہا، اس مہم کو سر کرنے کے لیے مجھے بمبئی جانا ہوگا۔ کیا ہز ایکسیلنسی مجھے یہاں سے جانے دیں گے؟ یہی ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا ڈاکٹر، ہر قیمت پر۔ اس کے لیے کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچوں گا، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ ایک نارمل انسان کی حیثیت سے آپ رینوکا کی طاقتوں کے آگے ڈٹ سکیں گے؟ کوشش تو ضرور کروں گا۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنی سابقہ صلاحیتوں کے ساتھ اس کے مقابل جاتے، لیکن اب یہ ممکن کہاں ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ممکن تو ہے، ڈاکٹر مسکرایا۔ کیسے؟ میں چونک پڑا۔ میں آپ کو پھر ویسا ہی بنا سکتا ہوں۔ کیا واقعی ڈاکٹر؟ میں نے جوش مسرت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، وہ مسکراتا رہا۔ لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر؟ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مشن کی کامیابی کے بعد آپ مجھے پھر ایک آپریشن کا موقع دیں گے تاکہ میں آپ کو پھر ایک نارمل انسان بنا سکوں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنے ایب نارمل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو آپ قسم کھاتے ہیں کہ اس مشن کی کامیابی کے بعد آپ مجھے آپریشن کرنے کا موقع دیں گے؟ میں قسم کھاتا ہوں۔ میں جوشیلا ہو گیا۔ تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے۔ ڈاکٹر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی مسکراہٹ سے الجھ گیا۔ آپ اس وقت بھی ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اتنا چونکا کہ اچھل پڑا۔ جی ہاں یور ہائنس، میں نے آپریشن کر کے آپ کے دماغ میں پوشیدہ آلے کو صرف اس آلے سے ڈسکنیکٹ کیا ہے جو رینوکا دیوی کے پاس ہے۔ میں پلکیں جھپکاتا ہوا ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید، ڈاکٹر کاچار بولا، میری بات پوری طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر میں اب بھی وہ خصوصیات رکھتا ہوں جو مجھ میں تھیں؟ ہاں، آپ بالکل ویسے ہی ہیں، صرف اتنا فرق ہوا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو آلہ صوت فٹ ہے اس کا تعلق اب رینوکا کے آلے سے نہیں بلکہ ایک اور آلے سے ہے جو میرے پاس ہے۔ اب میں میلوں دور رہ کر آپ سے ذہنی رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ حد کر دیا آپ نے ڈاکٹر، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آخر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اتنی دیر تک مجھے ذہنی بھونچال سے دوچار رکھا ہے۔ اس کی دو وجوہات تھیں یور ہائنس۔ ایک تو مجھے ہز میجسٹی سے یہ بات چھپانا تھی کہ میں نے ان کے حکم عدولی کی ہے، اور دوسرے یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا کہ آپ نے حکم عدولی کی۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کر ایسا کیا؟ یہی سوچ کر کہ رینوکا سے انتقام کا بھوت آپ کے سر سے ہرگز نہیں اتر سکتا۔ نارمل انسان بن جانے کے بعد بھی آپ رینوکا سے ٹکر ضرور لیں گے، اور وہ صورتحال آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی جبکہ آپ اپنی غیر معمولی طاقتوں کے باعث اس سے بآسانی ٹکر لے سکیں گے۔ بہت معمولی سے مبالغے کے ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے آپ ناقابل تسخیر ہیں۔ سنگم کو اغوا کرنے کے سلسلے میں آپ نے ایک غیر معمولی رول ادا کیا تھا۔ رینوکا کے خطرناک ترین اقدامات سے بھی آپ کھلونے کی طرح کھیلتے رہے۔ ہر چند کے سنگم پر خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن بالآخر ہم فتح یاب ہوئے۔ سنگم کا کیا ہوا؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ واپس چلا گیا۔ جب ہماری آبدوز ہم کو وہاں سے نکال لائی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے جہاز کو واپس لے گئے ہوں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ حکومت نے سنگم کے عملے اور مسافروں سے حلف بھی اٹھوایا ہے۔ ان سے یہ قسم لی گئی ہے کہ وہ کسی کے کانوں میں اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ یہ حلف لینے کا فائدہ؟ بھارتی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ یہ خبر بین الاقوامی اخبارات کی زینت بنے۔ اس سے عالمی سطح پر بڑی سنسنی پھیلے گی۔ پرنس ونود کمار کے سلسلے میں بھارتی حکومت کو عالمی لیڈروں کی نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بھارتی لیڈر اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے ہیں۔ سنگم کے مسافروں سے حلف لینے کے علاوہ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس کے خلاف کیا تو حکومت ان کے خلاف سخت ترین قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ سنگم کے عملے کی تنخواہوں میں بھی خفیہ طور پر بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہر قیمت پر اپنی زبان بند رکھیں۔
لیکن سنگم کے مسافروں میں غیر ملکی بھی تھے، وہ تو بھارتی حکومت کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے حلف تو اٹھایا ہے، ان میں سے بیشتر اس کی لاج رکھیں گے، اگر 2-4 افراد اس کی خلاف ورزی کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں CIA بھی ملوث ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عام لوگ تو کجا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بھی امریکہ سے کم یا زیادہ خائف ضرور رہتے ہیں۔ بھارتی حکومت، میں نے بڑی تلخی سے کہا، نہ جانے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چند بڑی جمہوریتوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال ہمیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا۔ ہمیں آپ کو ہندوستان سے نکال کر لانا تھا اور ہم لے آئے۔ میں کچھ سوچنے لگا، پھر دفعتاً چونک کر بولا، آپ نے دوسری وجہ نہیں بتائی۔ کون سی وجہ؟ ایک تو آپ بابا سے اپنی حکم عدولی چھپانے کے خواہش مند تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا تھا کہ رینوکا سے انتقام لینے کے بعد آپ مجھ سے آپریشن ضرور کروائیں گے، تاکہ میں آپ کی وہ تمام خصوصیات ختم کر دوں جو اب ہیں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہوں۔ مجھے غیر معمولی انسان بنے رہنے سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی۔ میں آپ سے ایک اور وعدہ لینا تو بھول ہی گیا۔ وہ بھی لے لیجئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہز میجسٹی پر یہ بات ہرگز نہیں ظاہر ہونا چاہیے کہ میں نے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آپ بھی کیسی بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات ظاہر کرنے کی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ بس یوں ہی کہہ بیٹھا، ڈاکٹر کاچار نے کسی قدر جھینپ کر کہا۔ میں قدرے توقف سے بولا، ڈاکٹر، نہ جانے کیوں مجھے ابھی تک مکمل یقین نہیں کہ میری وہ طاقتیں بدستور ہیں، آزما کر دیکھ لیجئے یور ہائنس۔ وہ کیسے؟ یہ سامنے کارنز پر جو گلدان رکھا ہے، اس پر نظریں جما دیجئے، مکمل یکسوئی سے اس کو دیکھیے، اور پھر اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیے، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں، آنکھیں پھر آہستہ آہستہ نیچے لائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ گلدان آہستہ آہستہ اوپر اٹھے گا، اور پھر آپ کی آنکھوں کے نیچے ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ واپس کارنز پر ٹک جائے گا۔ ہرچند کہ مجھے ڈاکٹر کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن میں نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، اور اس وقت بڑی مسرت محسوس کی کہ گلدان کارنز سے اٹھا اور پھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ فائن میرے منہ سے نکلا، اور میں ڈاکٹر کی طرف مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے بھونچکا رہ گیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں پستول تھا، اور اس کی نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میں گھبرا گیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا۔ گولی میرے سینے پر پڑی۔ میں اس ایک لمحے میں ڈاکٹر کی باتوں کو بھول ہی گیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ ڈاکٹر کی گولی نے مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، صرف میرے لباس میں گولی کا سوراخ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے پستول کی نال کو پھونک کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا یور ہائنس، آپ میں وہ صلاحیتیں بدستور موجود ہیں۔ اب رہ گئی آپ کی وہ صلاحیت کہ آپ پانی میں رہ کر بھی اپنے مساموں سے آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو ہیپناٹائز کر سکتے ہیں، تو اس کا اطمینان بھی آپ کسی وقت کر لیجئے گا۔ محل کے پائیں باغ میں سوئمنگ پول موجود ہی ہے، اور ہیپناٹائز آپ مجھے اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی آزمائش کی ضرورت نہیں ڈاکٹر، مجھے سب باتوں کا یقین آ گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ میرے دماغ میں جو آلہ صوت فٹ ہے، اس کا دوسرا سیٹ اپ آپ کے پاس ہے، آپ نے بتایا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ میں نے اپنے بیڈ روم میں ایک خفیہ جگہ پر رکھ چھوڑا ہے۔ آپ نے بھی اس کی ابھی آزمائش تو نہیں کی ہوگی؟ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک کام کرے گا۔ آزما لینے میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ تو پھر آپ اپنے بیڈ روم میں جا کر مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیجئے۔ آپ کی خواہش ہے تو میں اس کا احترام ضرور کروں گا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، 2 منٹ بعد میں آپ سے ذہنی رابطہ قائم کروں گا۔ میں بے چینی سے انتظار کروں گا۔ ڈاکٹر چلا گیا اور میں واقعی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنے دماغ میں بہت ہی دھیمی سی کلک محسوس کی، اور پھر ڈاکٹر کاچار کی آواز سنائی دی۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں نا یور ہائنس؟ اوہ ڈاکٹر، میں نے ذہنی طور پر ہی ایک طویل سانس لی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کلی اطمینان ہو گیا ہے۔ آپ واپس آ جائیے، ابھی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ ہلکی سی کلک کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر کی واپسی جلد ہی ہوئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے ڈاکٹر، مجھے آپ سے خاصی سنجیدہ گفتگو کرنا ہے۔ کیا اب تک ہم نے غیر سنجیدہ گفتگو کی ہے؟
اب میں زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رینوکا کے سلسلے میں؟ جی ہاں۔ کیا؟ ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے بمبئی جانا ہوگا، اور میں یہ جواب دے چکا ہوں کہ ہز میجسٹی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ میری خاطر آپ کو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اسے آپ میرا حکم ہرگز نہ سمجھیے۔ آپ پر اعتماد کی وجہ سے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یور ہائنس کہ میں اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ کے یہ الفاظ ہی میرے لیے خاصے اطمینان بخش ہیں۔ ویسے میں اس دوران میں خود بھی سوچتا رہوں گا کہ شاید میرے ہی ذہن میں کوئی تدبیر آ جائے۔ ابھی چونکہ آپ کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ فی الحال آپ 1-2 روز اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ آج رات صرف آرام کیجیے اور پھر 2-1 دن تفریحات میں گزاریے۔ کس قسم کی تفریحات؟ ڈاکٹر مسکرایا اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ ماضی میں آپ کی تفریحات کا سب سے بڑا ذریعہ سادھنا کی رفاقت ہوا کرتی تھی۔ اوہ، میں مسکرا پڑا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں سادھنا سے کتنی محبت کرتا رہا ہوں۔ وہ بابا کے مشیر خاص کی بڑی بیٹی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور ہم ایک دوسرے سے شادی کا پیمان بھی کر چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، وہ مجھے اب تک دیکھنے نہیں آئی، کیا اسے علم نہیں ہوا کہ میں واپس آ چکا ہوں؟ معلوم ہو چکا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی، لیکن میں نے ہی اسے سمجھایا تھا کہ فی الحال آپ کو 2-1 دن آرام کر لینے دیا جائے۔ کل سے میں اپنا بیشتر وقت اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ اس طرح آپ خاصے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اس دوران میں کوئی تدبیر آپ کے ذہن میں آ جائے یا میں کوئی بات سوچ لوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ہز ایکسیلنسی کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کمرے میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد نرس آپ کو ایک انجیکشن دے گی، اس کے بعد آپ سو جائیے گا۔ کل صبح میں خود آ کر آپ کو ایک انجیکشن دوں گا۔ کیا مجھے اب بھی دواؤں کی ضرورت ہے؟ یہ انجیکشن طاقت کے ہوں گے۔ اوہ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا اور سادھنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر کھیلنے لگی تھی۔ میں واقعی سادھنا کو بہت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آج تک طے نہیں ہو سکی کہ وہ مجھے زیادہ چاہتی ہے یا میں اسے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بلا کی ذہین ہے۔ تعلیم کے معاملے میں وہ مجھ سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر رہتی ہے۔ محبت کا ایک انداز شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو تھوڑا سا احساس برتری دلایا جاتا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے اکثر کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے اور وہ میری اس بات کو ہنس کر ٹال دیتی ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی وہ خاصی تیز ہے۔ جمنازیم سے اس کو دلچسپی ہے، پیراکی وہ کر لیتی ہے اور رائڈنگ میں تو اسے کمال حاصل ہے۔ اسی زمانے میں جب میں اس سے آخری بار ملا تھا تو وہ جہاز اڑانے کی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی۔ اب تک شاید اس نے اپنی تربیت مکمل بھی کر لی ہو۔ میں کھلی آنکھوں سے سادھنا کے رنگین خواب دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس طرف دیکھا، بابا دروازہ کھول کر اندر آ رہے تھے۔ میں تعظیماً جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو بیٹے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، میں بھی مسکرایا۔ شاید تمہارا نقدر ختم ہو چکا ہو۔ آپ کی خواہش کے آگے مجھے سر تسلیم خم تو کرنا ہی چاہیے نا بابا۔ جیتے رہو بیٹے۔ بابا کی آواز نہ جانے کیوں ذرا سی بھر آ گئی۔ آپ تشریف رکھیے نا بابا۔ ہاں ہاں، ادھر آ جاؤ ٹیبل پر، ہم یہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میرے بابا میں تضاد بالکل نہیں ہے۔ ان کے عادات و اطوار دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی مملکت کے سربراہ ہیں۔ کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں بھی وہی باتیں ہوتی رہیں جو پہلے ہو چکی تھیں۔ بابا مجھے باور کرواتے رہے کہ میرا ایک نارمل انسان ہونا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں ان کی تائید میں سر ہلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ چند منٹ اور بیٹھے، پھر مجھے شب خیر کہہ کر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کاچار آیا اور مجھے انجیکشن لگا کر یہ تاکید کرتا ہوا چلا گیا کہ اب میں سونے کی کوشش کروں۔ پھر میں بھی سو گیا۔ میری وہ رات سادھنا کے خواب دیکھتے ہوئے گزری۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سادھنا ہی کو فون کیا۔ وہ میری آواز سن کر خوشی سے اس طرح چہکی جیسے اس کے وجود میں کہکشاں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ ونود 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 مارے خوشی کے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اب کچھ اور بھی کہو ورنہ میں بھی صرف تمہارے نام کی رٹ لگانا شروع کر دوں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں؟
تم صرف اتنا بتاؤ کہ کہاں مل رہی ہو، پروگرام کیا رہے گا، ملاقات پر طے ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم آ رہی ہو یا میں تم کو لینے آؤں۔ تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ سلسلہ منقطع کر کے میں بابا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں۔ ضرور جاؤ بیٹے، تمہیں کچھ دن تو تفریحات میں حصہ لینا ہی چاہیے، لیکن دوپہر کے کھانے تک ضرور آ جانا، بہتر ہے۔ ڈرائیور کو تو تم لے کر جاؤ گے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو۔ میں جھینپے ہوئے انداز میں خفیف سا مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی خوبصورت کار میں تیزی سے سادھنا کے گھر کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ راہ میں جو لوگ بھی مجھے پہچانتے تھے وہ میرے نام کا ایک پرمسرت نعرہ ضرور لگاتے تھے، اور میں خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر ان کو جواب دے دیتا تھا۔